ظہر کی 4 رکعت ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دی. ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا. سلام پھیرا. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ زیدہ فی السلام کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ وہاں آپ نے 5 پڑھا دی. آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون واذا نسیت فذکرونی. آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو. انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے. فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو. اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے. صحابہ یاد دلا رہے ہیں صحابہ. بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. صحابہ خاموش ہے سارے، ہم نہیں بولتے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ. ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، اور لمبے ہاتھوں والے. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دی. 2 ہاتھوں والے نام پڑ گئے. باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب آداب کا خیال رکھ کے بولے. بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دی ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں. رکھتے کتنی تھوڑی ہے، اتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے. جھگڑے ہیں نبی کے بعد، نبی تک ہم سارے. اور مذہب اسلام کی عزت پوشیدہ ہے رسول کی عزت. جس بڑے کو گھر کی 4 دیواری میں عزت نہ دی جائے اس کی بازار میں عزت کوئی نہیں کرتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے نبی کی عزت اپنے گھر میں اتنی بڑھا کہ غیر مسلم بھی نبی کی عزت کو سمجھے. آج ناموس رسالت کا بل پاس ہو، سب سے پہلے ہم شیعہ اس کی تائید کریں. عزت رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان. لیکن ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول ہے کون. آپ کے پاس گستاخ رسول کا معیار کیا ہے؟ شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں ممبر سے پڑھتا جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھے بھی نبی کی توہین کرتا ہے. جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے. جو نبی کو جبریل کا شاگرد سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو. عزت رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی تھے. 40 سال تک چپ رہے. اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لا؟ کیونکہ رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا ہوں. رسول کا اعلان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب تو نبی تھا. 40 سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی. جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تیری نماز کیسے مکمل؟ رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دے. 40 سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے. چلے جو اس موسم میں زبان ہلائے وہ مجھ پہ احسان کرے گا، میں جملہ بدلتا ہوں. 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنائے. 40 سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. رسول نے کہا قریش والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ اور کہا کیسے نہ ماننے، کہہ جو تو رہا ہے. رسول نے کہا اگر جاؤ تو لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے؟ کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں انتی ہو گئی تو سچا. شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے، ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھ. یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے. نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، بکریاں چرایا کرتے تھے، دائی دودھ پلا کے چلی گئی تھی. دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ وہ کہتے اس لیے کہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی، امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے، غریبوں کے بچے غریبوں کے دائیوں. اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملی، بکریاں چرایا کرتے تھے، چچا نے تربیت کی تھی. آج کے دور میں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے والدین پوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے. ہر شریف خاندان کا سوال ہے اور جواب دینے والا کہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں، ڈیرا بھی کوئی نہیں، ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے. تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے دے؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے، میں 70 کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گے کہاں کہاں بات سمجھ گئی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے. مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے اگر تم نے تاریخ لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے، نبی کے گھر نہ سونا اور چاند، نبی کو چچا نے پالا تھا، اگر تیرے نبی کی یہی حالت تو نے کتابوں میں لکھی ہے، یہ بتائیے عرب کے بڑے بڑے سردار
گھر آ کے بیٹیوں کے رشتے کیوں رہتے رہے؟ وہ سیدوں کی ماں، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، وہ ملیکۃ العرب شہزادی، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی، سونے کی انبار لے کے آئی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں نبی کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو ہونا ہے، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرض دار ہیں۔ بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دے رہا کا بیٹا بتا، کیا تو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے؟ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی غلطی ہو گئی، نہیں کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک ہی شرط پہ میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرض معاف کرواتے۔ پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ آج تک کبھی مجلس مندر میں ہوتے ہوئے دیکھی؟ کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ میں پڑھایا ہو؟ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ لنگر پکانے والا کون تھا؟ علی کا باپ۔ 3 دن مسلسل دسترخوان بچھانے والا کون؟ عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آ کے کھاتے رہے؟ اسلام کی پہلی دعوت لنگر پکانے والا بابا جی، انتظام کرنے والا، چھوٹا موٹا دسترخوان بچھایا تھا جہاں مکے کے سردار آنے ہوں، اونٹ ذبح کیے گئے۔ سارے بات سننے کے لالچ میں نہیں آئے تھے، کسی کی لنگر بھی مجبوری تھی۔ عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دسترخوان سے ملتا، لوگوں کا رش دسترخوان بچھا۔ پہلے دن مجلس نہیں ہوئی، صرف لنگر، لوگوں نے کھانا کھایا۔ ہاں عمران کیوں بلایا تھا؟ فرمایا کل پھر آ کے کھا لیں۔ اگلے دن گئے پھر ویسا ہی دسترخوان۔ کیا کروانا چاہتا ہے؟ ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے، نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو صحیح۔ 2 دن صرف لنگر، مجلس کوئی نہیں۔ دوسرے دن بھی اچھا خاصا کھا کے چلے گئے۔ عرب کے لوگ چکھتے نہیں تھے، اڑاتے تھے۔ ان کی خوراک پڑھی جائے تو عقلیں حیران ہو جائیں۔ ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک، اور جی بھر کے کھا رہے تھے۔ تیسرے دن رسالت مآب نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ؟ بات تو سن کوئی نہیں رہا۔ فرمایا آپ بتائے تقریر کرنا کب چاہتے؟ رسالت مآب نے تیسرے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو۔ اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ مسکرا کے علی کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا، پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے۔ دسترخوان کا اہتمام۔ تیسرے دن پھر عرب کے کفار سردار آئے، کھانا کھایا، رسول کونے سے تقریر کے لیے اٹھنے لگے۔ 2 سرداروں نے اٹھتا ہوا رسول دیکھ لی، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کی کہ وہ اٹھنے لگا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تقریر کرے ہمیں اٹھ کے جانا چاہیے۔ سردار اٹھے، اپنی اپنی ابائیں سیدھی کی، بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، علی کے باپ نے تلوار نکال کے دروازے پر رکھی۔ میں مکہ کا ماحول پڑھ رہا ہوں، تلوار نکالی، تلوار کی نوک اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر رکھی۔ کفار نے دیکھا، ابو طالب یہ کیا؟ فرمایا خاموش، بیٹھ جاؤ۔ ایک ہاتھ ایک سردار کے، دوسرا ہاتھ دوسرے، اس کو چپ۔ پوری محفل میں سناٹا طاری ہو گیا، دلوں کی دھڑکنیں نے کانوں میں سنائی دینی شروع۔ مکے کے سردار چپ ہو گئے، علی کا باپ جلال میں۔ رسول کی طرف نگاہ گئی، پھر چہرے پہ کوئی غصہ نہیں۔ قوم یا سیدی و یا مولایا، اور سیدی مرشدی کہنے والوں آؤ تمہیں بتاؤں اس سے پہلے سیدی کا لفظ کس نے کہا تھا؟ فرمایا قوم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ میرا سید، اٹھ میرا مولا، فتکلم مما تحب، وہ جو تم چاہتا ہے، وبلغ رسالت من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے۔ ابو طالب کا جملہ کہنے تھا خدائی چھوم گئی۔ خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو پہلے بھی بڑے احسان کیے، ایک احسان تو نے اور کر دیا ہے، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کا مولا کہا۔ خدا نے کہا یہی لفظ میں واپس دہراؤں گا، تو نے آج کہا بلغ رسالتوں، پہنچا وہ رسالت، یہی لفظ میں محمد کو واپس دوں گا۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، یہ لفظ بلغ پہلی بار ابو طالب کی زبان سے۔ 40 کافر خاموش ہو کے بیٹھ۔ اب رسول تقریر کے لیے اٹھے، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ جو میں وقت پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے سنیے گا، ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں، ابھی سارے کافر، اسلام کی پہلی تقریر، ابھی سارے کافر بیٹھ، تقریر ہوگی، پھر یہ نبی سے متاثر ہوں گے، پھر یہ نبی کے قریب آئیں گے، پھر یہ نبی کی بات کو تسلیم کریں گے، پھر یہ مسلمان بنیں گے، پھر یہ نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے، پھر یہ صحابی بنیں گے، پھر یہ رضی اللہ ہوں گے۔ اتنا ٹائم تھا ابھی کافر کو رضی اللہ ہونے میں، سارے کا سارا کفار کا ماحول۔ رسول تقریر کرے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او انسانوں کہو اللہ ایک۔ یہ کہہ کے رسول چپ ہوئے، سرداروں کی چاروں طرف دیکھ، نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، سب کی جھکی نظریں اٹھ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے۔ سرداروں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ، ہر ایک کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی، کہہ کے آہستہ آہستہ اونچا ہونے شروع، واہ یہ کہہ رہا اللہ ایک ہے۔ ایک سردار نے اٹھ کے اپنی دستار کو سیدھا کر کے کہا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا انا محمد عبدہ و رسول، اس لیے کہ میں محمد اس کا عبد اور اس کا رسول۔ اتنا کہنا تھا کفار کہنے لگے اچھا تو عبداللہ کا بیٹا نبی بن گیا، تو نبی ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ تو نبی ہے؟ 13 سال کا علی پنجوں میں کھڑا ہوا، آواز آئی اشہد ان لا
الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے، پھر یہ بھی گواہی میں دیتا ہوں، یہ اس کا رسول۔ کفار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی کھڑے تھے، آگے دیکھے تو آگے مصطفیٰ کھڑے تھے۔ علی سطر بھی خوبصورت ہے، اگر یہ پنجاب کا مجمع سمجھ لے۔ ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیرے میں لے لیا، آگے دیکھے تو محمد رسول اللہ، پیچھے دیکھے تو علی ولی، دروازے پہ دیکھے تو عمران تلوار لے کے کھڑے۔ رسول نے کہا میں کہتا ہوں جو آج میری بات کو تسلیم کرے گا، میری کے ساتھ میری گواہی دے گا، میری مدد کا وعدہ کرے گا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، وہ وصی و خلیفۃ من بعدی، میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ سب چپ، 3 دفعہ علی اٹھے، اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے۔ 3 بار جب علی اٹھے، رسول نے کہا اگر تو نے 3 بار میری گواہی دی پھر میں بھی گواہی دے، تو اس کا ولی ہے، میرا وصی ہے، میرے بعد میرا جانشین، میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ 90 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت۔